الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. صدق الله مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ الحاقہ یہ مکی صورت ہے. اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں. قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام حاقہ بھی ہے، اور حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی. چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوں گی، اس لیے اسے حاقہ کہا جاتا ہے. یہ سورت ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے. سورت کی ابتدا میں الحاقہ کے الفاظ ہیں، اور اسی سے پھر اس سورت کا نام لیا گیا ہے سورہ الحاقہ. نبوت کے ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے، اور اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ برے اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قطع تعلق رکھنے کے جو نتائج ہیں وہ کسی صورت سے ٹل نہیں سکتے. یہ نتیجہ دنیا میں بھی بصورت عذاب ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ قوم عاد، سمود اور فرعون کے معاملوں میں ہوا، اور آخرت میں اس کا کھلا انکشاف ہوگا جب تمام مخفی قوتیں اور مخفی نتائج ظاہر ہو جائیں گے. پھر قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن کی رسوائیاں کن لوگوں کے حق میں ہوں، اور یہ کہ کون اور کیسے لوگ اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ اور مامون رہیں گے. ساتھ ہی قرآن پر مخالفین کی طرف سے کیے جانے والے شکوک اور شبہات کا جو ہے وہ رد کیا گیا ہے. اس صورت کا اصل موضوع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے، اور صورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں اور قوم عاد اور قوم سمود جیسی قوموں کے برے انجام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ سمود اور عاد نے قیامت کی تکذیب کی. نتیجہ یہ ہوا کہ سمود تو ایک دل دہلا دینے والی کڑک سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد پر جو آندھی بھیجی گئی تو وہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی اور تباہی مچاتی رہی، اور قوم عاد کے سرکشوں میں سے ایک فرد بھی نہ بچا. درختوں کی کھوکھلی جڑوں کی طرح سب کے سب اوندے منہ زمین پر مرے پڑے تھے. اسی طرح فرعون کا اس صورت کے اندر ذکر کیا. اس کے بعد بتایا کہ قیامت کے وقت کیا ہوگا. فرمایا کہ زمین اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور سارے انسان رب العالمین کی عدالت کے سامنے کھڑے نظر آئیں گے، اور ان کا کوئی راز رب العالمین سے پوشیدہ جو ہے وہ نہیں رہے گا. پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. فرمایا کہ جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھاتا پھرے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو، یہ ہے میرا اعمال نامہ، اسے پڑھو. اور جو گناہگار ہوں گے
वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया। जो गुनहगार होंगे उनका अमलनामा उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो बड़ी हसरत से कहेंगे, काश कि मुझे मेरी ये किताब दी ही न जाती और मैं जानता ही नहीं कि हिसाब क्या है। काश मौत मेरा काम तमाम कर देती, मेरे माल ने मुझे कुछ फ़ायदा न पहुँचाया। मा अहना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरा गलबा भी मुझसे जाता रहा। फिर उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अशकिया और बदबख्तों की बड़ी बड़ी अलामतें बयान फरमाया कि वो अल्लाह के ऊपर ईमान जो है वो नहीं रखते, और दूसरी ये कि वो मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। और जो सुआदा और नेक बख्त हैं, और अशकिया का अंजाम बताने के बाद सुआदा और नेक बख्त और अशकिया का अंजाम बताने के बाद रब्बुल आलमीन प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की सदाकत पर कसम खाते हैं। फरमाया कि फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून, मुझे कसम है उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और उन चीज़ों की जिन्हें तुम नहीं देखते। बेशक ये कुरान बुजुर्ग रसूल का लाया हुआ है। वमा हुवा बिक़ौलि शायर, ये किसी शायर का कौल नहीं, लेकिन तुम बहुत कम यकीन रखते हो। वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून, न किसी काहिन का कौल है, लेकिन तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये तो रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ कलाम है। आगे फरमाया वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन। यहाँ एक उसूल बयान फरमाया जा रहा है कि नाउज़ बिल्लाह अगर कोई शख्स नबूवत का झूठा दावा करे और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ किसी ऐसी बात को मंसूब करे जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को दुनिया में ज़लील और रुसवा कर देते हैं। अगर बफ़र्ज़ महाल प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नबूवत गलत होता तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही मामला किया जाता। इससे मालूम हुआ कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से बरहक नबी हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।